کیا NGR کمپنی فیک ہے یا ریئل ہے؟ اگر فیک ہے تو کیوں فیک ہے، کس کس وجہ سے فیک ہے، کیا کیا ان کے پاس جو سرٹیفکیٹس ہیں کیسے ہیں، کس طرح کہاں سے وہ رجسٹریشن انہوں نے کی ہے، اگر ریئل ہے تو وہ کیسے ریئل ہوگی، کیا کیا ان کے قوانین و ضوابط ہیں ان کے جو کہ ریئل ہو جاتی ہے، جو کہ اصل ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے. حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. یعنی کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے. اب میں اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ یعنی کہ ایک ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کی تشریح کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے تجارت جو ہوتی ہے اس کو حلال قرار دیا ہے. تجارت یعنی کہ جب بھی کوئی بزنس مین اپنے پیسے انویسٹ کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، تو اس کے اندر 100% نفع اور نقصان دونوں کے چانس ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کو جانتا ہوتا ہے. کوئی بھی سودا کرتا ہے، کوئی چیز پرچیز کرتا ہے، کہیں پر کوئی بیچنی ہوتی ہے، تو وہ اس میں یعنی کہ مکمل طور پہ اس کو یہ ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز کے چانس ہوتے ہیں نفع اور نقصان کے. اچھا، اس کے بعد تجارت جو ہوتا ہے یہ حلال ہو گیا. اب ہو گیا جی بات کرتے ہیں اس کی طرف. جو سود جو ہے وہ جو فکس جو ہوتا ہے یعنی کہ منافع، آپ نے کوئی پیمنٹ جمع کرا دی کہیں پر بھی، اس کا فکس ریشو تناسب جو ہے اس کے پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے منافع آپ نے اس کا فکس کر لیا، یہ سود ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے. NGR انرجی انویسٹمنٹ کمپنی کام کر رہی ہے، لوگوں سے مختلف پیکیجز ایشو کرتی ہے، 8,000 سے لے کر آنورڈ 2 لاکھ روپے تک لے کے جاتی ہے. اس میں جو پروفٹ کا ریشو دیتے ہیں وہ تقریباً 50% دیتے ہیں ویکلی، منتھلی، 6 منتھس کے حساب سے. تو کیا اس کمپنی کے بارے میں آج ہم نے بات کرنا ہے، کیا یہ فراڈ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنا ہے. تو یہ جب کوئی بھی کمپنی لانچ کی جاتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو لائسنس پرمیشن لیٹر یعنی کہ اس کو دیا جاتا ہے. کچھ ان کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ ان کو پورا کرنے پڑتے ہیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں اس پہ کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کیا ان کو جو ہے نا یہ لائسنس ملا ہے. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک ان کو لائسنس دیتا ہے، اس کے بعد FPR کے پاس ڈیٹا چلا جاتا ہے ان کا، پھر FPR جو ہوتا ہے وہ بھی ان کو لائسنس دیتا ہے اور اپنے پاس انٹری کر لیتے ہیں. ان کے پاس نمبر 3 پہ جو ڈپارٹمنٹ آ رہا ہے سیکورٹی ایکسچینج کے حوالے سے، وہ بھی اسی طرح ہی اپنا ان کا رجسٹر کرتا ہے اور لائسنس ان کو جاری کر دیتا ہے. اس طرح سے کوئی بھی کمپنی پیسوں کا جو لین دین ہوتا ہے کسی عوام کے ساتھ، سول عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو کرتی ہے، وہ اس طرح سے پھر بعد میں کر سکتی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی ایسا لین دین کوئی بھی اگر کمپنی کرے گی تو وہ فراڈ تصور کیا جائے گا، ناجائز ہوگا اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر کسی نے بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا لین دین اور اس کی لکھ پڑھ جو ہے وہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی لین دین آپ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں، ساتھ میں گواہ بھی پیش ہوتے ہیں. اس طرح سے لین دین جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح ہی کمپنی بغیر لائسنس کے، بغیر کسی چیز کے، جو بندہ جو یہ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا پیمنٹ کا ڈیمانڈ کرتا ہے، پروفٹ بھی دیتا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ والی مثال ہو جاتی ہے یعنی کہ سمندر میں جب جو فشر مین جو ہوتا ہے، جو فشنگ کرتا ہے، جو وہ سب سے پہلے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈال دیتا ہے، اس میں کیچوا، ارتھورم وغیرہ، کچھ انسیکٹس وغیرہ ڈالتا ہے. تو سب سے پہلے تو مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہی ہوتی ہے. جب وہ اچھے طریقے سے پھنس جاتی ہے تو جو فشر مین جو ہوتا ہے وہ کانٹے سے مچھلی کو باہر نکالتا ہے، اس طرح سے مچھلی مکمل طور پہ پھنس جاتی ہے. تو اس طرح سے ان کا کمپنیوں کا بھی یہ سسٹم ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو بغیر گورنمنٹ کی طرف سے جو لائسنس کے جو انٹروڈیوس کی ہوتی ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا پہلے سب سے پہلے لوگوں کا جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا منافع ان کو دے رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے. تو عوام یہ شاید سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں منافع مل رہا ہے اور ہم تو گھر بیٹھے کما رہے ہیں اور ہماری انویسٹمنٹ آ گئی ہے. اس طرح سے کوئی ایک بندہ یا 2 بندے جب ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، وہ آگے کوئی 4 5 10 100 بندوں کو لے کے آتے ہیں، وہاں سے ان کو کوئی کمیشن وغیرہ دیتے ہیں. عوام یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، پر اس کے ایوریج جو ہے اگینسٹ میں اگلے جو 100 بندوں کے انہوں نے پھنسا دیا ہے وہ آگے پتہ نہیں سرمایہ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. اس سے پہلے پاسٹ میں بھی ایسا ہو چکا ہے. ایک کمپنی پیٹرول کے نام پہ انویسٹمنٹ کرتی تھی اور لوگوں کو ویکلی اور منتھلی بیسس پہ پروفٹ دیتی تھی اور تقریباً 50% سے زیادہ منافع وہ دیتی تھی. اور لوگ بھی شروع میں بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار ہمیں منافع آ رہا ہے، ہماری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مزید وہ کلائنٹ ان کو دیتے تھے، انہی سے کوئی تھوڑا بہت منافع ان کو وہ دے دیتے تھے.
آج ہم بات کریں گے جو پاس میں کمپنی پیٹرول میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور جن کے تقریباً جمع پونجی جو سرمایہ گھر کا تھا جو انہوں نے لگایا تھا وہ سارا کا سارا ڈوب چکا ہے. آج ان سے آپ بات کرنا چاہیں گے اور آپ خود ان سے سن لینا. یہ مبشر ہے. پاسٹ کا جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا جو پاسٹ میں جو پیٹرول کی کمپنی آئی تھی NGR کی طرح انویسٹمنٹ جو کراتی تھی لوگوں کو, تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ کو پاسٹ میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کی تھی, کتنا منافع ملا تھا, کس طرح سے اس کا کرائٹیریا تھا جو کہ پاسٹ کی جو کمپنی اس طرح کی پیٹرول والی جو آئی تھی اور بعد میں کیا ہوا, بتائیں مبشر صاحب بتائیں. السلام علیکم سر. یہ جو پیٹرول کی پہلے کمپنی آئی تھی اس میں میں نے تقریباً 60,000 سے انویسٹمنٹ شروع کی تھی. ٹھیک ہے. اور کافی دوستوں کو بھی اس کے بارے میں مشورہ دیا تھا اور دوستوں نے میرے ساتھ اٹیچ کر کے کافی لمبی انویسٹمنٹ کی تھی اس کے, کہ میرے کچھ دوستوں نے لاکھ روپے کی, 1.5 لاکھ کی, 3 لاکھ تک انویسٹمنٹ لے کے گئے تھے. تو ہم اس کی پیمنٹ جو ہے بینک میں جمع کرواتے تھے اور بینک میں ہی اس کا ہمیں منافع ملتا تھا. تو اس کا پورا ایک پروسیجر تھا, اس کا پورا ایگریمنٹ تھا, ہمارے سامنے ہر چیز کا ایک بااعتماد پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا. لیکن اچانک سے اس کمپنی نے ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کیا ہے کہ اس کے پاس گورنمنٹ کا کوئی ادارے کا کوئی لائسنس یا کوئی چیز شائع نہیں ہوئی تھی ان کو, اور اچانک ان کے اوپر چھاپا پڑا ہے اور یہ جو ہے پاکستان سے بالکل ہی غائب ہو گئی, رفو چکر ہو گئی. جی سر. تو اس کے بعد ہمارے تمام دوست اور ہم جو ہے وہ بے بس ہو گئے. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, کوئی ہماری سنتا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے پاس اس کا سوائے بینک اکاؤنٹ کے ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اسی طرح سر اب یہ جو نئی کمپنی آئی ہے اس کا تو نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, نہ اس کا کوئی FBR سے رجسٹرڈ ہے, نہ ہی اس کا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ. جی سر. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے یہی التماس کرتا ہوں کہ ایسی کمپنیوں سے بچیں اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسے فضول ہاتھوں میں نہ دیں, اپنی حلال کی کمائی جو ہے وہ ایسے ادارے کے ہاتھ نہ دیں جس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ زیادہ ہو. یہ تھے مبشر صاحب جن سے ہم نے پاسٹ کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا, جو کہ پیٹرول کی کمپنی آئی تھی پاسٹ میں اور انہوں نے اپنا جو جمع پونجی تھا, جو بھی انویسٹمنٹ تھی ساری لگائی ہے اور شروع میں تھوڑا بہت منافع ملا ہے. اس کے بعد انہوں نے ساری کی ساری اپنی جمع پونجی لگا دی اور نقصان اٹھا رہے ہیں اور تقریباً ساری جمع پونجی اپنی فراڈ میں کھو چکے ہیں. لہٰذا آپ سے بات کرتے ہیں NGR کمپنی کے بارے میں. NGR کمپنی کسی بھی کنٹری میں جب آتی ہے تو وہ کوئی لائسنس ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر پاکستان میں یہ ہے تو اس کا جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے FBR اور سیکورٹی ایکسچینج ڈفرنٹ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ لائسنس دیتے ہیں, باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, پھر کوئی پیسوں کا لین دین ہوتا ہے, پھر یہ اپنا شو کرتے ہیں آفس اپنا جرمنی میں. تو ہم نے وہاں پر بھی وزٹ کیا, ریسرچ کیا ہے, تو جرمنی میں اس طرح کا کوئی بھی آفس نہیں ہے. اور یہ جو اپنے جو ثبوت پیش کر رہے ہیں, جو لائسنس وغیرہ جو پیش کر رہے ہیں یہ کمپنی NGR والے, اس پہ کوئی بھی سارے کے سارے فیک ہیں. یہ ہم نے وہاں پر بھی چیک کیا جا کے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف اور صرف فیک اور یہ فراڈ جعلی جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور یہ کاپی کر رہے ہیں. جو اصل میں جو امریکہ میں جو کام ہے NRG کے نام سے کمپنی کام کر رہی ہے, وہ پیسوں کا لین دین کرتی ہے, وہ ٹھیک ہے. NRG جو کمپنی امریکہ میں کرتی ہے وہ کام صحیح کرتی ہے, پر انہوں نے صرف اس کا نام کاپی کیا ہے NGR کے نام سے. یہ فیک ہے ان کی جو کمپنی ہے. اس طرح سے آپ بھی بچیں اور لوگوں کو ہی بچائیں. آج کل عوام کے اندر ایک تھوڑا سا ایک جو ہے نا یہ آ گیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے منافع کما لیں, ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, ہمیں باہر نہ جانا پڑے, گھر بیٹھے ہی ہمیں صرف جو ہے نا وہ منافع دیتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا منافع, کوئی اس طرح کی یعنی کہ آسانی فیسلٹیز ہمیں چاہیے ہوتی تو مختلف اداروں میں جو لوگ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, اداروں میں افسر کام کر رہے ہوتے ہیں, یا جو ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے آفیسز میں, یہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر 2-4 لاکھ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور منافع گھر بیٹھے کماتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کے دین کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتا ہے اور یہ ہے بھی ٹھیک نہیں ہے. جو محنت سے جو ہوتا ہے پیسہ وہ جائز ہوتا ہے, وہ حق حلال کا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کو بھی ہماری ویڈیو کے متعلق کوئی کمنٹس, کوئی کوشچن ہو, کوئی بھی اپنے کمنٹس باکس میں شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. اللہ حافظ.